علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ نائنتھ. بیٹا ہم لوگوں نے ہسٹری آف پاکستان چیپٹر نمبر 4 اسٹارٹ کیا تھا اور اس میں انیشیل پرابلمس میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اسٹیٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس. اس میں ہم نے جو پرابلمس ڈسکس کیے اس میں سے اب ہمارا نیکسٹ جو ہمارے پاس پرابلم آ جاتی ہے وہ ڈسپیوٹ آف کینال واٹر کینال ہے. ٹھیک ہے, کینالز واٹر ہے یا نہروں کا جو پانی ہے اس کے اوپر جو تنازع تھا اس کے والے سے ڈسکس کریں گے. این امپورٹنٹ ایشو فار دا نیو اسٹیٹ واز, اب میں نے جو چیزیں یہاں کی ہوں یہ آپ اپنے پاس کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوسچنس میں یہ آلریڈی دی ہوئی ہیں, لیکن آپ لوگ اس کو شارٹ ایس ایل او بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کہتا ہے این امپورٹنٹ ایشو فار دا نیو اسٹیٹ واز دیٹ آف 1 اپریل 1948, یعنی اسٹیٹ کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ 1 اپریل 1948 کو ہوا, وین انڈین گورنمنٹ کلوز دا ہیڈ ورکس آف پاکستان کینال وداؤٹ اینی پرائر انفارمیشن وچ ڈسٹرائڈ کراپس ان پنجاب. اب وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پاکستان کی نہروں کا جو پانی ہے اس کو بند کر دیا, اور جس کے بغیر بتائے بغیر کسی انفارمیشن کے, اور جس کی وجہ سے پنجاب کے علاقے میں جتنی بھی فصلیں تھیں وہ سب تباہ ہو گئیں. ٹھیک ہے, سپلائی آف واٹر واز ریسٹورڈ آفٹر انٹرم ایگریمنٹ. اب وہ کہتا ہے کہ عبوری جو ہے وہ ہوا تھا, معاہدہ ہوا تھا جس کے بعد جو ہے پانی جو ہے اس سپلائی کو بحال کیا گیا. بٹ فار پاکستان اپروچ دا یونائٹڈ نیشن, لیکن پاکستان پھر بھی جو ہے یونائٹڈ نیشن کے پاس کیا, اقوام متحدہ کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے فار دا پرماننٹ سلوشن, تاکہ اس کا کوئی مستقل حل کیا جائے. اینڈ ایٹ لاسٹ ود دا ہیلپ آف ورلڈ بینک, اب وہ کہتا ہے کہ ورلڈ بینک کی مدد سے آخر کار جو ہے دا انڈس بیسن ٹریٹی سندھ طاس کا جو منصوبہ ہے معاہدہ ہے وہ طے ہوا. اینڈ واز براڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز ان 1960, اور 1960 میں دونوں ممالک کے درمیان میں انڈس بیسن ٹریٹی ہوا, جس کے تحت جو ہے آدھے دریاؤں کے ہیڈ ورکس پاکستان کو دیے گئے اور آدھے دریاؤں کا کنٹرول جو ہے وہ ہندوستان کو دیا گیا. اب وہ کہتا ہے کہ ایز پر ایگریمنٹ دا ایسٹرن ریورز ستلج, بیاس اینڈ راوی کیم ان ٹو دا شیئر آف انڈیا. اب وہ کہتا ہے ستلج, بیاس اور راوی جو ہیں یہ دریا جو ہیں یہ دیے گئے ہندوستان کو, وائل 3 ویسٹرن ریورز, لیکن جو مغربی دریا تھے وہ دیے گئے چناب, جیلم اینڈ انڈس. دریائے سندھ, جیلم اور چناب کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو دیا گیا. اینڈ دا کینال واٹر ڈسپیوٹس ور سالوڈ انف ود دس ایگریمنٹ, اور اس معاہدے کے ساتھ ہی جو ہے یہ ڈسپیوٹ یا یہ معاہدہ جو ہے وہ یہ تنازع جو ہے اس کا حل ہو گیا. یعنی بیسیکلی آپ خود بھی اگر دیکھیں کہ اگر آپ کے کسی ایک دو جو ہے آپ کے چچا کا گھر ہے اور آپ کا گھر ہے, اور اگر جو ہے آپ کا پانی جو ہے ان کے گھر سے کنیکشن ہوا ہے تو ان کی مرضی ہے, وجہ سے چاہیں تو پانی کھولیں اور جب چاہیں نہ کھولیں. آپ کو جب ضرورت ہو تو وہ پانی نہ کھولیں, اور جب آپ کو ضرورت نہ ہو تو وہ پانی کھول دیں, تو آپ کے گھر میں اس سے کیا ہوگا, گند بنے گا. یعنی وہ پانی ویسے ہی بہتا رہے گا, اس وقت آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, اور جب آپ کو ضرورت تھی تو اس وقت آپ اس کا ویٹ کرتے رہے اور آپ کو وہ چیز نہیں ملی اور اس کا آپ کو نقصان ہوا. تو اسی طرح سے تھا کہ ہیڈ ورکس جو تھے وہ انڈیا میں تھے, اور جو نہریں تھیں وہ پاکستان میں جو تھیں ان کے حوالے سے وہ دریا پاکستان میں بہتے تھے. تو اس لیے جو ہے جب وہ پیچھے سے پانی بند کر دیتے تھے, جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھیں, پانی جو ہے وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ ہیڈ ورکس کھول دیتے تھے, اور جتنا پانی ہوتا تھا وہ پنجاب کے علاقوں میں داخل ہو کر تمام فصلوں کو اور تمام علاقے کو اپنی زد میں لیتا تھا, اور سیلاب آ جاتا تھا, سب کچھ تباہ ہو جاتا تھا اور لوگوں کو بہت نقصان ہوتا تھا, اور گورنمنٹ کو ظاہر سی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب بارش کم ہو رہی ہوتی تھی, پانی کی ضرورت ہوتی تھی, تو ان دنوں میں ہیڈ ورکس جو ہے وہ بند کر دیے جاتے تھے. تو اس طرح سے پاکستان نے اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن کی ہیلپ سے جو ہے حل کیا. اب آگے وہ آتا ہے کانسٹیٹیوشنل پرابلم آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. پاکستان بننے کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو واز کنسٹیٹیوشن میکنگ فار دا نیو کنٹری. نئے ملک کے لیے آئین بنانے کا جو کام تھا وہ سب سے امپورٹنٹ تھا, بیکاز کنسٹیٹیوشن از دا سم آف دوز لاز, رولز اینڈ ریگولیشنز تھرو وچ ایڈمنسٹریشن آف دا اسٹیٹ. اب وہ کہتا ہے کیونکہ بیسیکلی آئین جو ہوتا ہے وہ ایسے لاز یا قوانین ہوتے ہیں یا ریگولیشنز, قواعد و ضوابط ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو آپ کی ایڈمنسٹریشن آف دا اسٹیٹ ہے, آپ کی سلطنت جو ہے اس کی جو انتظامیہ ہے
اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اینڈ بزنس آف دا گورنمنٹ از رننگ، اور جو گورنمنٹ کا کاروبار ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اینڈ رائٹ اینڈ ڈیوٹیز آف دا سٹیزن آر ڈٹرمنڈ، اور جو آپ کے حقوق اور فرائض ہیں شہریوں کے وہ طے ہوتے ہیں ان ایبسنس آف دا کنسٹیٹیوشن۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب آپ کا کنسٹیٹیوشن یا آئین جو ہے اس کی غیر موجودگی میں سسٹم آف دا اسٹیٹ کین ناٹ رن فار مچ ٹائم، جو آپ کا ملک کا ریاست کا جو قانون ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ دیئر فور تام آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان بننے کے بعد دا برٹش گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے جو برطانیہ کی حکومت ہے اس نے 1935 کے قانون حکومت ہند اور ایکٹ آف 1947 جو ہے with certain amendments was adopted in the country as a انٹرم کنسٹیٹیوشن۔ اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی جب پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا تو اس وقت جو ہے ایک دم سے کنسٹیٹیوشن ہمارے پاس موجود نہیں تھا، تو ہم نے انگریزوں کا جو بنایا ہوا 1935 کا قانون تھا اور 1947 کا قانون تھا اس کے مطابق پاکستان کو چلایا، اینڈ میکنگ آف نیو کنسٹیٹیوشن واز انٹرسٹنگ ٹو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ یعنی آئین ساز اسمبلی کو سونپا گیا۔ فرسٹ سیشن آف دا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان، اسمبلی یہاں لکھنا ہے، آف پاکستان واز ہیلڈ ان کراچی۔ اب وہ کہتا ہے پاکستان کی جو آئین ساز اسمبلی ہے اس کا پہلا اجلاس کراچی میں 11 اگست 1947 کو ہوا، انڈر دا پریزیڈنٹ شپ آف جوگندر ناتھ مندال جو ہیں انہوں نے اس کی صدارت کی۔ یعنی یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں تھا، ہندوستان کے لیے بھی تھا کہ وہ اپنا کنسٹیٹیوشن بنائے اور اس وقت تک 1935 کے ایکٹ کو ہی فالو کرے۔ دس کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز کنسسٹڈ آف دا ممبرز الیکٹڈ ان دا 1946 الیکشن۔ اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ اسمبلی جو بنائی گئی تھی یہ ان لوگوں پر مشتمل تھی جو کہ 1946 اور 1945 کے جو الیکشن ہوئے تھے ان میں جو ممبرز تھے انہی کو لیا گیا، اینڈ دس اسمبلی الیکٹڈ قائد اعظم ایز اٹس پریزیڈنٹ، اور اس اسمبلی نے قائد اعظم کو اپنے صدر کی حیثیت سے یونانیمسلی یعنی سب لوگ جس پہ متفق ہوں، ٹھیک ہے، تو جو ہے انہوں نے ان کو صدر بنایا اکارڈنگ ٹو دا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 اور آزادی ہند کا جو قانون تھا 1947 کا۔ دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہیڈ ٹو رسپانسبلٹیز، جو آپ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کے پاس دو ذمہ داریاں تھیں، ایک سیٹنگ اپ کنسٹیٹیوشن فار دا کنٹری، نئے ملک کے لیے آئین بنانا، لیجسلیشن ایز دا فیڈرل لیجسلیچر، اور اس کے علاوہ جو وفاقی مجلس قانون ساز ہے اس کے لیے قانون سازی کرنا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ قائد اعظم گیو این آؤٹ لائن فار دا کنسٹیٹیوشن میکنگ ان ہز اسپیچ۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں جو کانسٹیٹیوشن میکنگ ہے اس کو آسان بنا دیا، یعنی انہوں نے آئین کا ایک ایسا خاکہ جو ہے دے دیا کہ اس پہ چل کے ہم اپنا آئین بنا سکیں اور اپنے ملک کو چلا سکیں۔ جو اسپیچ انہوں نے 11 اگست 1947 کو کی، اینڈ ہی ان ہز ایڈریس ٹولڈ ٹو اوائڈ دا کرس آف انفلوئنس نیپوٹزم، اور انہوں نے اس چیز میں بہت سختی سے منع کیا کہ وہ جو خرابی ہے، کرس ہے، برائی ہے، نیپوٹزم اقربا پروری، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ فیور کرنا، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، ایڈلٹری جو ہے اس میں آ جاتا ہے زنا، ہارڈنگ اینڈ پروفٹرنگ، یعنی آپ جو ہے پروفٹرنگ یعنی سود لینا، اینڈ اسٹرانگلی اپوز ریشیل، اور بہت سختی سے انہوں نے منع کیا ریشیل، نسلی، لنگول، لسانی یعنی زبان کے حوالے سے، ریجنل علاقائی، ریلیجیس ہیٹریڈ اور جو مذہبی نفرت ہے اس سے، اینڈ پریجوڈس اور تعصبات ہیں ان سے دور رہنے کے لیے کہا، اینڈ ہی ٹولڈ دیٹ آل دا سٹیزنز ول ہیو دا ایکول پولیٹیکل رائٹس، بٹ انلکیلی قائد اعظم ڈائڈ بیفور میکنگ کنسٹیٹیوشن فار دا کنٹری۔ انہوں نے آئین بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک شہریوں کو جو ہے برابر ایکول جو ہے سیاسی حقوق دینے کے بارے میں کہا، اور لیکن ہماری بدقسمتی تھی کہ وہ کنسٹیٹیوشن بنانے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی، اینڈ دا کنسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس بیکیم سلو، اور کنسٹیٹیوشن بنانے کا کام جو ہے وہ سلو ہو گیا، آہستہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے یہاں پہ جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے اس کا جو کام تھا وہ بیسیکلی ہمارا آئین بنانا تھا، ہمارا کنسٹیٹیوشن بنانا تھا، اور اس کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے پھر آگے ملک کو رن کرنا تھا، جو کہ ہم نے بہت بڑا کرائسس دیکھا کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے، بہت بڑے مسائل سے ہم دو چار ہوئے، اور کتنی دفعہ ہمیں وہ کنسٹیٹیوشن جو ہے ان کو کالعدم کرنا پڑا، ان کو ختم کرنا پڑا، لیکن یہ ہے کہ 1973 میں جا کے ہم اس چیز کو
اچیو کرنے میں کامیاب ہوگے۔ آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔